اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں. میری بات یاد رکھنا، آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دیا، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے. ہاں جی جی. اور کسی نے ایوی نہیں کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. اللہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس فرمایا ہے کہ یہ اچھی بری کتاب ہے. ٹھیک ہے، دونوں رنگ ہیں اس میں، کیونکہ یہ مسئلہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی کتاب ہے. اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے، غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. ٹھیک ہے جی. کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، جدہ جانا تھا سیدھا جہاز میں. اب کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے نا، میں نے سب پہ نظر ڈالی، کہنا جی کیڑا ہے جدنا یار دی گل کریے. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کہتے ایک میں نے دسیا وہ این جو ہے ہی کہ یار دی تے نہیں، لیکن یار دی گل ہو سکتی سی، اور وہ تھا جہاز کا معلم. کہتے میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ جہاز کے معلم ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حاجی لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے، لیکن آندے ہیں تو سارے ولی ہو کے آندے ہیں، تو اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں 2 ہی اللہ کے دوست دیکھے، پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا. کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولوی میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیں آتی ہیں، اتنا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا، میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا. اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے، 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کہ اس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کل، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے، جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے.
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹਜ रोजे ਦਾ पता, वो बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आए और दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे उधर दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम लम तो गुजर चुका है, जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह ताला कुर्बान। और बाबा से उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता लगा बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। यही तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, कोई पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। बनु सलमा चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनके या रसूल अल्लाह गांव एरिया से आते हैं, जाहिर है गांव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। यह हदीस है, सही मुस्लिम में भी मिशकात में भी मौजूद है। यह है सर किताबों का पैगंबर। नबी इस्लाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो? उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़ता। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नतनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नतनों में बैठती थी वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी, वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच ले कि अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना करते। उस जमाने में कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब ये बाद में सारी कहानी है। इंजन रोक देता जी, इंजन बढ़ाया भी है किसी ने, रोकने नहीं रहे हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंजन बनया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहरी जहाज बनया। ये बाबे सिर्फ रोकते ही रहे। वो जी ऊपर निगाह मारी सत्तों आसमाना तो उते अर्श थे, थले निगाह मारी सत्ता जमीना क्रॉस, तेल भी क्रॉस। तेल तो आज से 200 साल पहले, मुश्किल 200 साल पहले 1853 में पहली दफा वो तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में निकला। सर एडवन, मुट्ठी दाढ़ी थी माशाल्लाह, है क्रिश्चियन थे वो, दाढ़ी मुट्ठी पूरी क्रिश्चियन। तो किसी बाबे को तेल नहीं दरियाफ्त होया।